تو یہ مراتب ہیں، یہ علم کے مراتب ہیں، توجہ رہے۔ تو ایک لقب ملا بوتراب، لقب جیسے جیسے کھلتا چلا جاتا ہے ذات کی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی، پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پانی کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے پانی یعنی واٹر، تو یہ تو ایک لفظ کے بدلے میں لفظ بتا دیا آپ نے۔ آپ کہیں گے آپ، تو یہ تیسرا ایک لفظ مل گیا۔ اگر پانی کی ڈیفینیشن نہیں معلوم ہوئی، توجہ ہے آپ، اسی پانی کو سائنٹسٹ کے پاس لے کے گئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، کہ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مکسچر ہے۔ سائنٹسٹ نے کیا کہا کہ یہ 2 ہائیڈروجن ہے، 1 آکسیجن ہے، جسے H2O کہا جاتا ہے۔ سائنٹسٹ نے پانی کی ڈیفینیشن بتا دی۔ اچھا، اسی پانی کو لے کے مجتہد کے پاس گئے کہ جناب علی یہ کیا ہے؟ کہ جعل اللہ الماء طہورا، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے طہارت کے لیے۔ پانی کی ڈیفینیشن بتائی، جو خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتی ہے، یہ وہ شے ہے۔ یہ مجتہد نے ڈیفینیشن بتائی۔ اچھا، اسی پانی کو مچھلی کے پاس لے کے جائیے، مچھلی سے اگر پوچھا یہ کیا ہے، تو مچھلی صرف یہ کہے گی بس یہی مائے حیات ہے، بس یہی مائے حیات ہے، اس کے بنا زندگی مشکل ہے۔ ایک لمحہ بھی اگر ایک لمحہ تمازت آفتاب اس پر پڑے تو اس کے بغیر یہ جی نہیں سکتی۔ توجہ ہے آپ، اس کے معنی کیا ہے؟ کہ شے ایک ہوتی ہے، عنوان بدلتا چلا جاتا ہے، زاویہ نظر بدلا، عنوان بدلتا چلا جاتا ہے۔ شے ایک ہے، ڈیفینیشن بدلتی چلی گئی، تو ذات ایک ہے۔ جب گھر والوں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کون ہے، کہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ محراب عبادت میں دیکھا تو کہا امام الموحدین ہے، پرہیزگاروں میں دیکھا تو کہا یہ امام المتقین ہے۔ کہ قرآن سے پوچھا کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ مفسر قرآن سے پوچھا کہ قرآن سمجھا ہوا ہے سورہ حمد میں، سورہ حمد سمجھا ہے بسم اللہ میں، بسم اللہ سمجھا ہے بے میں، کہ یہی علی بے کے نیچے کا نقطہ ہے۔ اور جب نبی نے ان کے سینے میں علم ٹھاٹے مارتے ہوئے دیکھا، کہا یہی شہر علم کا دروازہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے۔ یہ تو حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، ایک حدیث جو بہت کم پڑھی جاتی، دوسری جگہ جو ڈیفینیشن نبی نے بتائی کہ انا دار الحکمت وعلی بابها، پہلی حدیث میں کیا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، دوسری حدیث کیا ہے؟ انا دار الحکمت وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے، میں حکمت کا گھر ہوں
اور علی اس کے دروازے. اپنے لیے لفظ بدل دی مگر دروازہ ایک ہی ہے. دروازہ ایک ہی ہے. شاید یہ وجہ ہو کہ شہر میں تو کوئی بھی آ جائے بلاغت رسول ہے، یوں ہی تھوڑی بدل دیا لفظ. میں علم کا شہر ہوں اور علی کے دروازے. مگر جب حکمت کی بات آئی تو کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے. اس کے معنی شہر میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے مگر گھر تک ہر کوئی نہیں آ سکتا. دروازہ ایک ہی ہے. دروازہ ایک ہی ہے. اور فرما رہے ہو تو اگر اس حق تک پہنچنا ہے، حقیقت جو ہی اس کے اندر رکھ دی گئی، اور اس ذات حق تک پہنچنا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس حق دروازے کے بغیر داخل ہو جاؤ اور اس حقیقت تک رسائی ہو جائے. اس لیے کہ آگے اور بھی حدیث ہے، علی مع الحق والحق مع علی. تو ممکن نہیں ہے کہ اس حق کے دروازے کو چھوڑ کر اس حقیقت تک رسائی ممکن ہو جائے. توجہ ہے. اور علم کا دروازہ، یہ دروازہ کیوں کہا؟ علم کیا کوئی مادی شے ہے؟ توجہ ہے. اب میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے. کیا علم کسی بازار میں بکتا ہے؟ علم کوئی میٹر ہے، کوئی مادہ ہے جو بازار میں بکتا ہے اور دروازے سے گئے اور خرید کے لے کے چلے آئے؟ توجہ رہے. نہیں، علم ایک مجرد حقیقت ہے. ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی کا نام ہے علم. علم ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، اور ایبسٹریکٹ ریئلٹیز میں ڈسیکشن ممکن نہیں ہے. اب ڈسیکشن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چیڑ پھاڑ. توجہ ہے آپ کی. اس لیے کہ علم میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے چھو سکیں، دیکھ سکیں، رکھ سکیں. جگہ گھیرتی ہو کوئی شے مانتی ہے وہ نہیں. علم مجرد حقیقت ہے. تو نبی نے کیوں کہا؟ توجہ رہے. علی دروازہ ہے، شہر علم کے دروازے ہیں. تو اگر علم مجرد حقیقت ہے تو ضروری ہے کہ اس کا دروازہ بھی کچھ نور سے وابستہ ہو. علم نور ہے تو کسی ایسے ذوات مقدسہ سے وابستہ ہونا پڑے گا جو اس مادے سے اپنے کو جدا کر چکی ہوں اور اس لب و لباب تک پہنچ چکی ہوں جسے کائنات کا مغز کہا جاتا ہے، جو اس قشر مادے سے جدا ہو چکی ہو. بات ابھی آسان ہو جائے گی. قشر کے معنی کیا ہے؟ قشر کے معنی ہے چھلکا. اور جب بھی کوئی پھل کچا ہوتا ہے اس کے چھلکے کو قشر کہتے ہیں اور اس کے گودے کو مغز کہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. چھلکا قشر ہے اور اس کا جو اصل لب و لباب ہے وہ مغز ہے. تو پھل کی خاصیت یہ ہوتی ہے جب تک وہ کچا رہتا ہے تب تک اس مغز سے چسپا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے مغز پختہ ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ چھلکے سے جدا ہوتا چلا جاتا ہے. تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس مادہ کائنات کے قشر سے اپنے آپ کو جدا رکھے اور وہ اس لب تک پہنچ چکا ہو جس کے لیے قرآن مجید نے کہا یہی اولو الالباب ہیں.
یہی لبیب ہیں، اسی لیے یہاں بیٹھ کے بھی مادے سے جدا رہتے ہیں، یہاں بیٹھ کے اس لب و لباب تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب رسول معراج سے آتے ہیں تو یہ گئے ہو یا نہیں، مگر جب معراج سے رسول آتے ہیں تو یہی بیٹھ کے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ معراج کا واقعہ آپ بتائیں گے یا میں؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو یہ وہ ذوات مقدسہ، یہ انوار مقدسہ جو خاکی پیکر میں یہاں اتارے گئے، یہ وہ انوار مقدسہ ہیں، اس لیے کہ علم نور ہے، علم سے وابستہ ہونا ہے تو کسی ایسی انوار مقدسہ سے وابستہ ہونا پڑے گا کہ جن کا نور منقسم نہیں ہے، اس لیے کہ علم منقسم نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہسٹری الگ ہے، جغرافی الگ ہے، بایولوجی الگ کوئی سبجیکٹ ہے اور زولوجی الگ کوئی سبجیکٹ ہے؟ نہیں، جب علم کا احاطہ وسیع ہو جاتا ہے تو اس وسیع احاطے پر ایک وسیع علم، وہاں یہ تمام ڈسیکشن تمام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ تاریخ پڑھیں، پچھلی داستانیں پڑھیں تو اسے تاریخ کہتے ہیں۔ جب پچھلی تاریخیں پڑھی جاتی ہیں تو کا انسان کو پڑھا جاتا ہے انسان ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا، تو وہیں سے جغرافی بھی جنم لے لیتی ہے کہ رہتا تھا تو کہاں رہتا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب جب جغرافی نے جنم لیا تو جب اس کے اسٹرکچر کو پڑھا گیا تو کہا وہی باتیں ہسٹری میں بھی پڑھائی گئی، لیکن اس انسان کی جرنی کی بات جب کی گئی تو زولوجی نے جنم لے لیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب انسان کی جرنی ماڈرن مین کی طرف آئی تو اسے کھانے کی ضرورت پڑی، تو کھانے کی جب ضرورت پڑی تو پیڑ پودوں کے علم نے جنم لیا جو زولوجی سے باٹنی کا دروازہ کھولنے لگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب انسان جب رہے گا کہیں تو اسے سر چھپانے کی جگہ چاہیے، تو سول انجینئرنگ کا دائرہ کھل گیا۔ جب مکان بنائے گا تو اسے روشنی کی ضرورت ہے، تو اسے الیکٹریکل انجینئر کی دروازے نے کھول دیا۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو ایک وسیع مفہوم ہے، ایک وسیع مفہوم ہے جہاں ڈسیکشن ممکن نہیں ہے، یہ تو صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک دائرہ بنا دیا گیا، اس لیے کہ ہر انسان کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تمام علم پر احاطہ کر سکے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان انوار مقدسہ سے وابستہ کر دو تو وہ اس حقیقت تک تمہیں پہنچا دیں گی جو ہمارا مقصد ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تمام علوم انہی سے صادر ہوئے ہیں، تمام علوم انہی، جو بھی ان سے وابستہ ہو جائے وہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔